السلام علیکم، میں ہوں کمل دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے دن بھر کی ملکی اور سیاسی خبروں کے حوالے سے معروف اور ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر صاحب کے تبصرے کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نوجوان اور یوتھ جنہوں نے کل کا مستقبل بننا ہے پاکستان کا، وہ بھی ہمیں جوائن کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں کامل سعید، محمد ارسلان اور عمار مالک۔ خوش آمدید کہوں گی آپ کو۔ اور میر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ میر صاحب، آج بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر نیٹو سپلائی بحال ہو گئی ہے، امریکہ نے سوری بھی کہہ دیا ہے۔ اگر معاملہ اتنا آسان تھا تو 7 ماہ کیوں لگ گئے؟ اور اس پر خاص طور پر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا رد عمل آ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں اب آئندہ کی پیش رفت کیا ہو سکتی ہے؟ اصل جی یہ بات میں کل بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مسئلہ صرف اتنا تھا کہ وہ سوری کہہ دیں، معافی مانگ لیں اور ہم نیٹو کی سپلائی بحال کر دیں، یا یہ کہ ہم اس کی نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے لیے یہ بڑی بات ہوگی کہ وہ اتنے پیسے دیں یا اتنے پیسے دے۔ سوری کا مسئلہ اگر ہم نے بھی اپنی عزت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا، تو اس پہ تو وہی فقرہ صادق آتا ہے جس کو ہم غیرت پر گیٹ کہتے ہیں اور عام طور پہ پھپتی کسا کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے بندے تو زندہ نہیں ہو جائیں گے تو جو مارے گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے پیچھے کیا انٹینشن تھی امریکہ کی، اور وہ کیوں ڈٹ گیا تھا کہ اس نے سوری نہیں کہنا، اور پھر مختلف بہانے کیے جاتے رہے کہ افغانستان سے تو کر لیا، پاکستان سے نہیں کرنا، اوباما کے الیکشن ہے۔ یہ بھی بڑی ایک بوندی سی دلیل تھی کہ اوباما کے الیکشن ہے، وہ 2 بار سوری کر چکا ہے، تیسری بار کیوں کہیں، اس نے پاکستان سے پہلے آفر کیا تھا، اب لیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ الیکشن کی وجہ سے آپ کسی انٹرنیشنل معاملے پر اور حق و انصاف کے مطابق بات نہیں کرتے تو یہ بھی ایک زیادتی گنی جائے گی۔ اور پاکستان کا کہنا کہ آپ سوری کہہ لیں تو ہم کھول دیں گے، یہ بھی ایک کوئی تک سمجھ آنے والی بات نہیں تھی کہ 7 منٹ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو دکھاوے کی چیزیں تھی، بلکہ میں کہتا ہوں کاسمیٹک تھی۔ اصل میں بات تھی کہ وہ جو حملہ تھا اس میں ٹھیک ہے پاکستانی فوج کے لیے بڑا سیٹ بیک تھا اور ان کے لیے بڑی ایک ہیٹی کی بات تھی، شرم کی بات تھی، ایک طرح کی تذلیل بھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے کہ ادھر سے لوگ آ کے اس علاقے میں نہ آئیں۔ وہ وہاں کوئی جنگ کرنے کے لیے مورچہ بند نہیں تھے۔ جنگ کرنے کے لیے مورچہ بند ہوتے تو آپ اس طرح ان کو نہیں مار سکتے تھے، ہماری ساری فورسز الرٹ بھی ہوتی، اس کا جواب بھی دیا جاتا اور فیصلہ بھی ہوتا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بہت سارے مسائل شامل ہیں۔ امریکہ کا اس خطے سے جانا یا اس خطے میں بعد میں بھی رہنا اور اس کا مختلف ملکوں کو اس میں انوالو کرنا، ایران، پاکستان، ہندوستان، سارے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، ان کے تعلقات جو تھے ان سارے کا ڈٹرمن ہونا تھا۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ہم شاید شمالی وزیرستان میں کارروائی کریں، یہ بلکہ کہنا یہی تھا کہ پاکستان کے علاقے میں بھی گویا اس بات کا جو ہماری کامیابی نہیں ہو رہی وہاں، وہ جو ہمارا کمپوچیا والا حال کرنا چاہ رہا تھا کہ کامیابی ہمیں اس لیے نہیں ہو رہی کہ دشمن اس علاقے سے آتا ہے، یہ سیف ہیون ہے۔ تو یہ الزام لگا کر وہ شاید ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتا اور اس میں ہمیں بہت سی باتیں طے کرنی تھی کہ شمالی الائنس کی وہاں رول کیا ہوگا، طالبان کے ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو بات نہیں کریں، وہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کرزئی کو وہ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، افغان فورسز کو جس کو وہ اسٹرینگتھن کر رہے ہیں، اپنے پیسے پہ قائم کر رہے ہیں، وہ فورسز کہیں ان کی پراکسی جنگ تو نہیں لڑیں گی ہمارے ساتھ۔ یعنی بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں جو ہمارے شکوک و شبہات تھے۔ انڈیا کو وہاں کھڑا کرنا چاہتا تھا کہ ایک طاقت کے طور پر کھڑا ہو، اور پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا سینڈوچ ہونا کہ ادھر بھی انڈیا ادھر بھی انڈیا، درمیان میں سینڈوچ، اور وہاں سے ان کے بندے آ کے بلوچستان اور دوسرے علاقوں میں کام بھی کریں اور اس کے اثرات بھی ہوں۔ تو بہت سارے ایشوز تھے جن کی ڈیٹیل نہ کبھی آئے گی شاید اور نہ کبھی ان کا تذکرہ ہوگا، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ افغان سپلائی بحال کرنا اور یہ کہ معافی مانگ لینا، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی جس میں کہوں کہ اس پر ہم 7 مہینے ڈٹے رہے ہیں، اڑے رہے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی غیرت کے مسئلے پر اپنی ساری حکمت عملی بدل دی ہے۔ حکمت عملی بھی ہمیں اپنی ری ایڈجسٹ کرنی پڑے گی۔ امریکہ کو غالباً یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان از نو مور اے کلائنٹ اسٹیٹ، تفیلی ملک نہیں رہا اب، اور یہ خطے میں دوسری طاقتیں بھی ابھر رہی ہیں۔ پاکستان کا پرانا دوست چین بھی ہے جو اس خطے میں اب نئے انٹرسٹ رکھتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں اس کا امریکہ کے ساتھ ایک طرح کا تصادم کی سی صورتحال ہے۔ انڈیا وہاں سے بھاگ رہا ہے، وہ آپ افغانستان میں اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، پتہ کہ رکتا کہ نہیں رکتا۔ وہاں روس میں پیوٹن پھر آ گیا ہے جس کے ساتھ امریکہ نے اب اس بار کو خاصی ایک اس کے الیکشن میں ایک کمپین چلا کے ایک دشمنی سی مول لے لی ہے۔ پیوٹن کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ روس کو دوبارہ ری ایمرج کرنا چاہتا ہے
اور اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وقفہ لینا آپ نے جی بالکل آپ وقفہ لینے بالکل اس بات کو سم اپ کریں گے میر صاحب ایک بریک کے بعد. ناظرین یہاں پر ایک نیوز بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پر بھی بات چیت ہوگی اور مزید بھی بہت سارے اہم معاملات اور واقعات ہیں جن پر میر صاحب کا تبصرہ جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کریں نیٹو سپلائی بحال ہو گئی, امریکہ نے سوری کہہ دیا. میر صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. میر صاحب اب پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہیں کچھ ان کی ریزرویشن بھی ہے, خاص طور پر شہریوں کا بھی رد عمل آ رہا ہے, اس کو آپ کیسے لیں گے؟ دیکھیں جو اینٹی امریکن فیلنگ ہے پاکستان میں وہ تو ایکسٹریم پہ اپنی کوئی شک نہیں ہے, اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سپلائی بحال, آج حافظ سعید صاحب کا بیان آیا اس پہ خیر امریکہ چڑھتا ہوگا. صبح حمید گل صاحب میرے ساتھ تھے پروگرام میں, ان کا بھی گفتگو آئی سامنے. وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس وقت امریکہ کو چانس دیا ہے, وہ پھنس گیا تھا, ہم رگڑا دے سکتے تھے. اور بہت سے لوگ, منور حسن صاحب جماعت اسلامی والے ظاہر ہے وہ بھی خلاف ہیں. عمران نے بھی کل جب سے وہ بحال ہو رہی تھی اس وقت ایک انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ صاحب یہ بحال نہیں ہونی چاہیے, یعنی ایک تاثر ہے. اور لیکن اس میں کوئی ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بائی فورس اس کو روکیں گے. کچھ طبقے ہیں جو کہتے ہیں ہم اڑا دیں کہ ٹینکرز کو یا کنٹینرز کو, یہ بہت کم ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہہ رہا ہے, ورنہ بڑا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی ایک موومنٹ بنائی جائے قصبے قصبے میں, دیہات میں, کہ لوگ نکل آئیں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں تو پورے پاکستان میں ایک موومنٹ بن سکتی ہے. اس طرح کا ایک تاثر پایا جاتا ہے. چوہے نثار نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے مطابق نہیں ہے, انہوں نے بات کی. اگرچہ پرویز رشید نے دوسری بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کمیٹی کے مطابق ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا, عمران خان کا تاثر, جماعت اسلامی کا تاثر, مولانا فضل الرحمان وہ تو خیر وقت ضرورت اپنی بات جو کہنا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ کیوں بحال کی گئی وغیرہ, اور ہم دفاع پاکستان کونسل سے بات کریں گے. اس قسم کا تاثرات پائے جاتے ہیں. لیکن آج کراچی کی خبر یہ ہے کہ کنٹینرز کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اور ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ڈیمیج پے کریں, اور چمن کی بارڈر پہ ہدایت کر دی گئی ہے. گویا پہلی بار یہ ترکھم کے بارڈر کے بجائے ابھی فی الحال چمن کے بارڈر سے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. اور ان کو کہا گیا وہ ڈیمیج پے کریں. اتنی دیر سے آپ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, 2000 کنٹینر کھڑے ہیں, ان کا ڈیمیج پے کریں. اور میرے خیال میں یہ انفیئر بات نہیں ہے, اور شاید اس پہ کوئی پھڈا بھی نہ ہو, کیونکہ جب پاکستان کے F-16 طیارے امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا تھا, اور 7-8 سال کے بعد جب اس مسئلے پر بات چیت ہوئی تو امریکہ اس پیسوں کو دینے پر آمادہ ہوا, تو اس میں سے اس نے کاٹ لیا کہ سٹوریج کے پیسے دے دیں. تو ہم بھی کیسے روکا, انہوں نے خود تھا, سٹوریج کے پیسے ہم سے لیے, باقی پیسے واپس پیسے نہیں کیے تھے. باقی کہا گندم خرید لو ہم سے, یعنی ہم نے دیے تھے جہاز خریدنے کے لیے, وہ گندم ہمیں دے رہے تھے, لیکن سٹوریج کے پیسے دیے تھے انہوں نے. اب اگر ہم بھی کہتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے, پورٹ والے کہتے ہیں نا, وہ اتھارٹی کہتے ہیں ہماری جگہ ملی ہوئی ہے, آپ پیسے دو. تو ڈیمیج کے پیسے تو میرے خیال میں ان کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بڑا, اور کوئی نہ ان کو شکایت ہونی چاہیے اس بارے میں. اور اگر نہیں بھی ہوگا تو میرے خیال میں معاملات اتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی.